اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ سورہ صاد قرآن مجید کی 38 نمبر سورہ مبارکہ ہے، 23ویں پارے میں ہے، اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ ان 3 سورتوں کی آخری سورت ہے جس کے بارے میں بعض مفسرین کا خیال ہے کہ جو مضامین سورہ سبا کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں انہی مضامین کو 3 سورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ آگے ان کی مزید وضاحت فرمائی ہے، اس میں سورہ یاسین ہے، سورہ صافات ہے، سورہ صاد ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی دہرا چکا ہوں، پھر میں ذرا خلاصے کے طور پر دہرا دوں کہ سورہ فاتحہ کے متعلق عام طور پر مفسرین 3 حصوں میں تقسیم ہیں کہ قرآن مجید کے مضامین کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کو وہ تقسیم کرتے ہیں مختلف مضامین میں۔ بعض کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر 7 مضامین ہیں اور ایک ایک مضمون جو ہے وہ ایک ایک قرآن مجید کی منزل کے اندر موجود ہے، تو اسی سے قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر 6 بڑے مضامین ہیں، کچھ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر 4 بڑے مضامین ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے اوپر اس بات کا تو اتفاق ہے کہ صحیح بخاری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی جو ہے یہ 7 آیتیں ہیں، 7 من المثانی، جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور اسی کو قرآن عظیم کہا گیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، حضرت سعید ابن ابی معلہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تو انہوں نے نماز جاری رکھی۔ تو جب وہ آپ کے پاس نماز فارغ ہونے کے بعد آپ کے پاس تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے آپ کو بلایا تھا تو آپ کیوں نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی کہ اللہ اور اس کے رسول جب بھی بلائیں اس وقت آؤ؟ سورہ انفال میں یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے ہے، چاہے آدمی فرضی نماز پڑھ رہا ہو چاہے نفلی نماز پڑھ رہا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بلائیں تو آپ اس نماز کو ختم کر کے پہلے ان کی بات سنیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے ساری امت کے علماء نے، بلکہ امام ابن خزیمہ نے رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر تو خیر انہوں نے اور بھی بڑے استدلالات کیے ہیں، اس کے اندر ایک استدلال یہ بھی کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر مڑ کر دیکھ بھی لے تو اس کی نماز ضائع نہیں ہوتی۔ اور استدلال کہاں سے کیا؟ جب آخری دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ افاقہ محسوس کیا تو آپ نے پردہ گھر کا پرے کیا اور وہاں سے صحابہ کو دیکھ کر تبسم فرمایا، خوش ہوئے اس بات کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے ایک جماعت تیار کر دی ہے دین کی جو آج اللہ کے سامنے کھڑی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے جیسے ہی پردہ پرے کیا تو آپ کے چہرے کو دیکھنے کے اشتیاق میں ہم اس طرح محسوس کر رہے تھے کہ کہیں فتنے میں پڑ جائیں گے اور ہم نماز توڑ دیں گے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص میں سے ہے کہ جب بھی آپ بلائیں تو آپ کی بات سنیں، آپ کی بات جو ہے اس کو سنا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں بتاؤں گا کہ قرآن مجید کے اندر ایک ایسی صورت ہے جو بڑی عظمت والی اور شان والی ہے۔ تو جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگی تو انہوں نے یاد کروایا کہ آپ نے کہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ میں صورت کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ کہا سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا یہی 7 من المثانی ہے،
یہی قرآن العظیم ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں کیا ہے، اور یہ میں نے حدیث مبارکہ سورہ حجر کے 10 میں بھی غالباً سنائی تھی آپ کو۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر مضامین تو 7 ہی ہیں، میرا رجحان بھی اس طرف ہی ہے، لیکن وہ مفسرین جن کا خیال یہ ہے کہ قرآن مجید کے اگر الحمد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 4 حصے بنتے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ انفال تک، سورہ انعام تک، وہاں بھی سورہ انعام بھی الحمد سے شروع ہوتی ہے، کیوں پیر صاحب؟ دوسرا حصہ سورہ انعام سے لے کے سورہ کہف تک، وہ بھی الحمد سے شروع ہوتی ہے۔ تیسرا حصہ سورہ کہف سے لے کے سورہ سبا تک، لیکن سورہ سبا اور سورہ فاتر دونوں صورتیں الحمد سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سے انہوں نے یہ بعض مفسرین کا خیال ہے، اللہ تعالیٰ نے جزائے دے، لوگوں نے قرآن مجید کے اوپر محنت کی ہے اور اس سے بہت سارے جو ہیں وہ نکات نکالے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں سورہ سبا جو ہے اس کے مضامین کو اللہ رب العزت نے ان 3 صورتوں کے اندر جو ہے وہ دہرایا ہے، یہ سورہ یاسین، سورہ صافات اور سورہ صاد۔ اور جو سورہ فاتر ہے، سورہ فاتر کے مضامین جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے آگے سورہ زمر اور حوامیم قرآن کے اندر جو ہے وہ ان کو دہرایا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ اس اعتبار سے ان 3 صورتوں میں سے آخری ہے، ایک تو آپ ذہن میں رکھیے۔ دوسری یہ بات ہے کہ قرآن مجید کی منازل کے اعتبار سے آپ لوگ جانتے ہیں قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں، تو یہ قرآن مجید کی 6ٹھی منزل کی دوسری صورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے 6ٹھی منزل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ صافات سے شروع ہوتی ہے، اس کا نمبر 37 ہے، اور یہ 6ٹھی منزل جو ہے یہ قرآن مجید کی یہ دوسری صورت ہے، 38 نمبر ہے۔ اور اس منازل کے بارے میں نے اپنا طاہر صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو منازل ہیں 7، ان کی کس طرح صورتوں کے اعتبار سے آپ اس کی ترتیب کریں گے۔ تو پہلی منزل کہاں ختم ہوتی ہے؟ یہ تقسیم جو ہے وہ میں نے کئی دفعہ دہرائی ہے، لیکن ہمارے نوجوان ساتھی جو کہ آتے ہیں تو ان کے علم میں اضافے کے لیے پھر میں اس کے اندر ریویژن کر دیتا ہوں۔ پہلی منزل کہاں ختم ہوتی ہے؟ نہیں، پہلی منزل جو ہے وہ ذہن میں رکھیے، میں آپ کو بڑا آسان ترتیب بتا دیتا ہوں کہ پہلی سورہ فاتحہ کے اندر 3 جمع کرنا ہے آپ نے۔ 1 جمع 3 کتنا ہوگا جی؟ تو چوتھی سورت میں پہلی منزل ختم ہوگی۔ پھر 4 میں کیا جمع کرنا ہے؟ 5 اور 4 دوسری منزل کہاں ختم ہوگی؟ 9ویں پہ۔ 9 میں پھر آگے کیا جمع کرنا ہے؟ 3 5 7 9، یہ ترتیب رکھنی ہے نا، آڈ ایڈ ہو رہے ہیں۔ 9 اور 7 16 کے اوپر کون سی منزل پھر آ گئی؟ 16 کے اوپر کون سی آ گئی؟ تیسری منزل۔ 16 کے بعد پھر آپ نے کیا جمع کرنا ہے اس کے اندر؟ 9۔ 25 نمبر پہ جا کے سورہ فرقان، 5ویں منزل، ایسا ہی ہے؟ نہیں، چوتھی منزل۔ 25 کے اندر پھر آپ نے جمع کرنا ہے 11۔ 36 نمبر سورہ مبارکہ میں جا کے کیا کون سی منزل ختم ہوگی؟ 5ویں منزل ختم ہو جائے گی، اور 36 میں پھر جمع کرنا ہے 13، تو 49 پہ جا کے ختم ہو جائے گی 6ٹھی منزل۔ اب یاد رہے گی سورہ حجرات، تو بڑی زبردست ترتیب ہے۔ 1 جمع 3، 3 جمع 4، 4 میں 5، 9، 9 میں پھر آگے 7، اپنا 4 میں 5 9، 9 میں 7 16، 16 میں آگے پھر 11، پھر 13۔ اس طرح یعنی 3 پھر 5 پھر 7 پھر 9 پھر 11 پھر 13، 49 پہ پہنچ گئے۔ اور اس کے بعد 50 سے لے کے یاد رکھیے، 50 سے سورہ قاف سے لے کے آخر تک اسے کہتے ہیں مفصل کی صورتیں۔ یاد رکھیے کون سی صورتیں؟ مفصل۔ بہت سارے اس کے ترجمے کیے گئے ہیں، بہت سارے معنی بیان کیے گئے، لیکن ایک معنی جو ہے وہ زیادہ مقبول ہوا ہے کہ چونکہ یہ صورتیں چھوٹی ہیں اور بہت جلدی جو ہے ان کا فصل ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ہر دفعہ آپ کو پتہ ہے، آپ 30واں پارہ پڑھیں تو فوراً بسم اللہ آ جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس لیے ان صورتوں کو جو ہے وہ فصل کیا گیا، تو اس لیے مفصل کی صورتیں کہلاتی ہیں۔ ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مفصل کی لمبی صورتیں، طوال المفصل، یہ 50 سے شروع ہو کے جائیں گی غالباً 82 یا 83 تک، سورہ انشقاق تک جاتی ہے، اب اس کا نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے۔ پھر سورہ انشقاق سے لے کے سورہ زلزال تک اوسط المفصل، درمیانے درجے کی مفصل کی صورتیں، اور سورہ زلزال کے بعد پھر سورہ والناس تک وہ قصار المفصل یعنی مفصل کی مختصر صورتیں۔ تو اس طرح 7 منازل قرآن مجید کی ہو گئی۔ یہ اس لیے رکھی گئی ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کے مطابق اپنا اگر کوئی رات کا قیام کرتا ہے یا ویسے قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو 7 دنوں کے اندر قرآن مجید ختم کرے۔ اب آئیے ذرا سورہ صاد کے اوپر۔ سورہ صاد جو ہے یہ ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ اس وقت نازل ہوئی ہے
جب مکہ مکرمہ کے اندر انتہا درجے کو جو ہے مخالفت پہنچ گئی تھی، اپنی انتہا کو پہنچ گئی. اس کے مضامین کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو لینگویج، جو زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کی ہے کفار نے، وہ پورے قرآن مجید میں کہیں استعمال نہیں ہوئی. بہت سخت الفاظ جو ہیں انہوں نے استعمال کیے. دوسری سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ اہم بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سخت ترین حالات میں سے گزر رہے تھے، وہاں ان کو پھر بہت بڑی خوشخبریاں اس سورہ مبارکہ کے اندر دی گئی ہیں، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہ دیکھیے زمین کے اوپر اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو جو ہے وہ حکومت بھی عطا کی ہے، اور اے مسلمانوں تم بھی جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز اس طرح کی حکومت اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا فرمائیں گے، اس طرح کی حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی تھی. اور پھر یہ بھی ساتھ سمجھایا ہے کنٹراسٹ میں کہ آسانیاں ہی جو ہیں وہ نہیں آتی، مشکلات بھی آتی ہیں، اور اس کے لیے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال جو ہے وہ دی گئی ہے، انہوں نے کیسے صبر کیا ہے. اور یہ سورہ مبارکہ ایک قرآن مجید کے اندر ایک منفرد صورت اس لحاظ سے ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں 3 واقعات ایسے ہیں جن کو مشکل کہتے ہیں، مشکل القرآن، یعنی قرآن مجید کے مشکل ترین مقامات جہاں بھی ہیں، اس کے اوپر علیحدہ کتابیں ہیں کہ قرآن مجید کے مشکل مقامات کون کون سے ہیں. ان میں 3 مقامات اس صورت میں، سورہ صاد میں. ایک واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے، ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے، ایک واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے. اور ان تینوں واقعات میں اللہ رب العزت نے بڑے بڑے جو ہے وہ اشارے فرمائے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی صحیح مرفوع حدیث میں کوئی تفسیر بیان نہیں کی کہ یہ واقعہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. تو اس اعتبار سے پھر مفسرین نے جو ہے وہ اپنے اپنے انداز سے اس کے اندر سے بہت سارے جو ہے وہ معنی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اور بعض جگہ کے اوپر تو بڑے عجیب و غریب قسم کے قصے اور خرافات بھی منسوب کر دی گئی ہیں. اسرائیلی روایات ہیں، ان کو بالکل بیان نہیں کرنا چاہیے، وہ انبیاء علیہ السلام کی شان ہی نہیں ہے. جھوٹے واقعات ہیں یہودیوں نے منسوب کیے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگوں نے پھر اس کی جو ہے وہ تعویل کی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے، قرآن مجید میں تو آیا ہے یہ واقعہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں خاموشی اختیار کی. وجہ یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام میں سے 4 پیغمبر ایسے ہیں، عمومی طور پر 4 پیغمبر ایسے ہیں جن کے بارے میں بڑے توہین آمیز لہجے اختیار کیے ہیں جو ہے وہ یہود نے. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حضرت زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے. تو اللہ رب العزت نے خاص طور پر ان کا تذکرہ یہاں پر فرمایا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ اللہ کے عظیم پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رب العزت کے عظیم فرما بردار بندے تھے. اور جو باتیں یہود کر رہے ہیں بالکل غلط ہیں، جھوٹ ہیں، افتراء ہیں. اللہ کے رسولوں کا ایسا نہ مزاج ہوتا ہے، نہ اللہ کے رسولوں کی یہ شان ہوتی ہے، نہ ان کا قول و عمل اس طرح کا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ سورہ صاد کا خلاصہ آپ کو کچھ سمجھ آیا جی؟ اب ہم اللہ کے نام لے کے اس کو شروع کرتے ہیں. اور اس کے مضامین چونکہ سورہ سبا کے مضمون میں پہلے ریوائز کر چکا ہوں، اس لیے میں زیادہ ٹھہروں گا نہیں. ہم جلدی جلدی اس سورہ مبارکہ میں سے گزر جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ تعبیر جو مفسرین نے کی ہے کہ یہ یہود کو اصل میں جو ہے وہ جواب دیا جا رہا ہے، اور اہل مکہ کو جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جو اس طرح کی مخالفتیں کر رہے ہو اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. اللہ کے رسول جو ہے اور اللہ کے رسول کے صحابہ، اور یہ دین مکمل ہوگا، کامیاب ہوگا، اس کو غلبہ ملے گا، اور اس طرح ملے گا کہ دنیا کے اندر یہ عظیم الشان ایک سلطنت بارز وجود آئے گی. اور آئی الحمدللہ آئی، اور یہ قیامت تک جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی. اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر دور میں اس انمول تحفے کو اور اس چیز کو جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، ان ریاستوں کو سنبھالیں، اور وہاں پر صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ قوانین بھی بنائیں اور زندگی بھی بسر کریں. اس کا بھی اشارہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں دیا ہے. آئیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد، صاد حروف مقطعات میں سے اللہ تعالیٰ اس کا مطلب بہتر جانتے ہیں. والقرآن، قسم ہے قرآن مجید کی، ذی ذکر، جو نصیحت والا ہے. اس قرآن مجید کے اندر یاد دہانی ہے. والقرآن، والقرآن ذی ذکر، قسم ہے نصیحت والے قرآن کی. بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، فی عزت و شقاق، وہ تکبر میں ہیں، و شقاق، اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. لفظ ذہن میں رکھیے، عزت، عزت جو ہے یہ اگر مثبت معنوں میں ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلندی، انسان کے لیے عزت، شرف، اور منفی معنوں میں تکبر. اور یاد رکھیے
عزت ہی انسان کو حق سے روکتی ہے اگر وہ باطل ہو. انسان کی عزت ایک ایسی چیز ہے جو بعض اوقات منفی شکل اختیار کر لے تو وہ اتنا متکبر اور اتنا انا میں آ جاتا ہے کہ پھر حق و باطل کی تمیز کھو بیٹھتا ہے. یہاں یہ اس معنی میں استعمال ہو، یاد رکھیے گا بات، ٹھیک ہے جی. بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت، وہ تکبر کر رہے ہیں، وشقاق، اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم، کتنی ہی بستیاں ہیں، کتنی ہی قومیں ہیں. اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دی، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، قوموں میں سے. قرن ویسے زمانے کو بھی کہتے ہیں، 100 سال کو بھی قرن کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ لفظ آپ نے 2 دفعہ یا 3 دفعہ کہا. سب سے بہترین قرن، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، حضور نے فرمایا. اس کے بعد پھر اس کے بعد. تو اسی اعتبار سے جو قرون اولا جسے ہم کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، اور اس کے بعد اگر اس حدیث مبارکہ کے اندر 3 دفعہ آپ نے یہ الفاظ کہیں تو تبع تابعین کا زمانہ. تو 3 قرن جو ہیں، یعنی پہلی 3 صدیاں جو بہترین صدیاں کہلاتی ہیں امت مسلمہ کے. کم اہلکنا من قبلہم، کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے، من قرن، ان قومیں. فنادوا، تو انہوں نے مدد کے لیے پکارا، ولاتا ہین مناس، ولاتا جبکہ نہ تھا وہ وقت، ہینا، وہین میں نے وقت، ہین لمحے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ولاتا جبکہ نہ تھا، ہینا وقت، مناسن، خلاصی کا. پہلے تو وہ اپنے تکبر اور مخالفت کے اندر پڑے ہوئے تھے. ذرا میری طرف متوجہ ہو جائیں، ادھر میری طرف بھی دیکھیے، پھر قرآن مجید کی طرف دیکھیے، اس طرح انوالو ہو جائیں گے آپ لیکچر کے اندر. فرمایا اس وقت جب ان کی ہلاکت کا وقت آیا، پھر ان کی پکار کسی کام کی نہیں آئی، کیونکہ خلاصی کا وقت ختم ہو گیا تھا. ولا تھا جبکہ نہ تھا، ہی نہ اس وقت، مناسن، خلاصی کا، جان، یعنی ان کی جو ہے وہ جان بخشی پھر نہیں ہوئی. وعجیبوا، اور انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم، کس بات پر کہ ان کے پاس آیا، منذرن، ایک ڈرانے والا، منہم، انہی میں سے. یہ منذر جو لفظ بار بار قرآن مجید میں آتا ہے، منذر، نذیر، منذرین، منذرین، نذارت، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی اور کیا آپ نے؟ اس کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کسی کو کاشن دینا، خبردار کرنا، آگاہ کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت سارے، اگر آپ لوگ جو ہیں وہ پیچیدہ راستوں کے اندر، پہاڑی راستوں کے اندر سفر کریں، جہاں راستے کلیئر نہیں ہوتے، تو وہاں بھی جگہ سائن بورڈ جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں. لگے ہوتے ہیں نا؟ کیا مطلب ہوتا ہے ان کا؟ بھئی آگے کھائی ہے، آگے جو ہے وہ جنگل ہے، آگے فلاں ہے، آگے وہ، اس کو بھی انذار ہی کہتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز انذار سے کیا ہے، بشارت بعد میں ہے. آپ کو یاد ہے پہاڑی والا واقعہ؟ یاد ہے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے کیا کہا تھا؟ ہفتے پہلے آپ نے لوگوں کو بتایا کہ میں آپ کے پاس غیب کی خبر لے کر آیا ہوں. غیب کی اہمیت، غیب کی خبر کی اہمیت کے طور پر آپ نے کہا اگر میں کہوں کہ وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر تیار ہے، تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، پھر کسی کو نہیں چھوڑے گا، تو مانو گے میری بات؟ تو سب نے کہا ہم پہاڑ پہ چڑھیں گے، دیکھیں گے، اگر ایک شخص بھی نظر نہ آئے، آپ تو صادق اور امین ہیں، ہم نے آپ کو کسی معاملے کے اندر جھوٹا پایا ہی نہیں ہے، ہمیں ایک شخص بھی نظر نہ آئے، فوج نظر نہ آئے، پھر بھی ایمان لائیں گے، پھر بھی مانیں گے کہ آپ نے صحیح کہا ہے. تو آپ نے فرمایا پھر میں تمہیں ایک ایسے کلمے کی طرف بلاتا ہوں، اگر تم نے وہ کلمہ اختیار کر لیا تو عرب و عجم کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے. بات آپ کو سمجھ آئے گی؟ وہ پہاڑی والے واقعے کے اندر کیا ہوا؟ سب سے پہلے کہ غیب کی خبر کی تصدیق کرنا، یہ ہے اصل رسالت کی تصدیق. نبوت اور رسالت کی اصل تصدیق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی خبر کی تصدیق کرنا، چاہے قرآن مجید کی شکل میں ہو، چاہے قول آپ کا قول ہو، چاہے قرآن کے علاوہ آپ کا عمل ہو، چاہے آپ نے کوئی بھی خبر دی ہو جو سچی ہے، اس کا تصدیق کرنا، یہ ہے نبوت اور رسالت کا اصل مقام. دوسری بات انذار کی بات کی ہے. پھر اس میں یہاں پر آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہی کیے ہیں، میں تمہیں جو ہے وہ ایک بہت بڑے آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں. تو یہاں سے منذر سمجھ آ گئی؟ منذر کون ہوتا ہے؟ جو آگاہ کرتا ہے وقت پر کہ بھائی آگے تمہاری مرضی ہے لیکن آگے راستہ بڑا خطرناک ہے، اس لیے بچ جاؤ. واجبوا، اور انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم، ان کے پاس آیا، منذرون، ایک ڈرانے والا. منذرون ڈرانا، منہم، انہی میں سے، انسانوں میں سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہماری طرح چلتا پھرتا ہو، کھاتا پیتا ہو، وہ اللہ کا نبی اور رسول بن جائے، اور پھر ہمارے اندر سے بھی وہ جو یتیم ہے وہ سردار نہیں ہے؟ اس لیے یہ مقام بھی قرآن مجید میں گزر چکا ہے، قریۃین، کہ
کہ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں اس طرح کے، ہاں قریتین عظیم، یعنی کہ یہ مکہ اور طائف کے بڑے عظیم سرداروں میں سے کوئی نبی کو نہ بنا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا. وقال الکافرون، اور کہا کافروں نے، ھذا یہ تو ساحر کذاب، نعوذ باللہ من ذلک. کتنے سخت الفاظ ہیں، سنیے ذرا. ہاں یہ تو جادوگر ہے اور انتہائی جھوٹا ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے بنا دیا سب معبودوں کو ایک ہی معبود؟ یہ کہتا ہے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ دو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. اللہ کے بندو، لا الہ الا اللہ کتنا مشکل تھا، آج بھی کہنا مشکل ہے، اس وقت بھی کہنا مشکل تھا. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یعنی لا الہ الا اللہ جو ہے وہ کہنا اتنا ہی آسان ہوتا تو 1,24,000 انبیاء تو نہ آتے. اور اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، پھر اللہ کے سامنے مطیع اور فرمانبردار بن جانا، اپنی سیاست اور معیشت اور معاشرت اور خاندانی نظام اور فرد اور سارے اس کے اللہ کے قانون کے تحت ہو جانا کوئی چھوٹی بات ہے. انسان قدم قدم کے اوپر جو ہے وہ کبھی اپنے جہالت کو اور کبھی اپنی انا کو آگے رکھ کے جو ہے وہ کیا کچھ نہیں کرتا. اللہ معاف فرمائے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے بنا دیا سب معبودوں کو ایک ہی معبود؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت ہی یقیناً ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات ہے. ان ھذا لشیء عجاب، اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ اردو میں ہو نہیں سکتا، اتنی یہ زور ہے اس کے اندر. کافروں نے کہا یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے کہ ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں. وانطلق الملأ، اور پھر چل پڑے ان کے سردار، تیار ہو گئے ان کے سردار، منہم انہی میں سے یہ کہتے ہوئے، انمشو، چلو بھائی تیار ہو جاؤ، واسبروا، اور ڈٹ جاؤ. یہ صبر کو یاد رکھنا، صبر کا ایک معنی ہوتا ہے رکنا، صبر کا دوسرا معنی ہوتا ہے برداشت کرنا، صبر کا تیسرا معنی ہوتا ہے ڈٹنا. یہاں اس معنی میں ہے. اور ڈٹ جاؤ علی آلہتکم، اپنے معبودوں کے اوپر. یہ بالکل اسی طرح، اب دیکھیں میں نے کہا تھا بڑی شدت آ گئی ہے دعوت کے اندر، مخالفت و ضد انتہا کو پہنچ گئی. انہوں نے کہا اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کے صحابہ کا ہم جو ہے پہلے جو لحاظ کا ہم نہیں کریں گے، ہم ڈٹ کر جو ہے وہ اپنے معبودان باطل کی طرفداری کریں گے. سخت ہوگا نا، الفاظ سخت ہے کہ نہیں. انمشو، کہ تم چلو، واسبروا، اور جمے رہو، علی آلہتکم، اپنے معبودوں پر. جب تک آپ قرآن مجید کو، جب آپ قرآن مجید کے درس میں بیٹھے ہوں تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ سیرت مبارکہ کا ساتھ ساتھ مطالعہ کریں، تاکہ آپ اسی ماحول کے اندر پہنچے جس ماحول کے اندر صحابہ کرام کام کر رہے تھے. وانطلق الملأ منہم، اور چلے سردار ان کے یہ کہتے ہوئے، انمشو، کہ تم چلو، واسبروا، اور ڈٹ جاؤ، جمے رہو، علی آلہتکم، اپنے معبودوں پر. ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ تو یقیناً کوئی چیز غرض ہے کہ اس کا ارادہ کیا جاتا ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے اندر کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کام کر رہے ہیں. یہ ہمارے دین کو جو ہے یہ جھوٹا کر رہے ہیں ہمارے، اور اپنے دین کو لا رہے ہیں. مقصد ان کا کوئی بڑا ہے، اس کے پیچھے کوئی دنیاوی مقصد ہے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شاید سربراہ اور سردار بننا چاہتے ہیں. اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ عتبہ بن ربیعہ پھر آپ کے پاس گیا تھا، اور یہ کئی دفعہ سنایا ہے، نے کہا اگر آپ مال چاہتے ہیں تو ہم سارے عرب کا مال آپ کو ڈھیر لگا دیتے ہیں. اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو عرب کی 10 حسین عورتوں کی طرف آپ انگلی کریں، ہم شادی کے لیے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. اگر آپ بادشاہ چاہتے ہیں تو ہم بادشاہت آپ کو دے دیتے ہیں، اور ہم آپ کی زندگی میں دوسرے کو سردار ہی نہیں بنائیں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی دماغی طور پر آپ کو کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ایسا، تو ہم علاج کے لیے بہترین طبیب لے آتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے مقابلے میں پڑھا کیا تھا، سورہ حامیم سجدہ کی آیات مبارکہ پڑھی. تو پھر جب وہ اٹھ کے گیا تو ابو جہل نے دور سے ہی کہا، اس نے کہا عتبہ جو چہرہ لے کے گیا تھا وہ لے کے واپس نہیں آ رہا، لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اس پہ بھی چل گیا ہے. تو جب عتبہ وہاں پھر مجلس میں بھی نہیں گیا، گھر میں چلا گیا واپس، تو سارے سردار اس کے گھر میں گئے، کیا بات ہے، تم نے بات نہیں کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا بات تو کی ہے، اللہ کی قسم ایسا کلام اس نے میرے سامنے پیش کیا ہے جس کے بارے میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ اب اس کا جواب میں کیا دوں. نہ یہ جادو ہے، نہ یہ کاہنوں والا کلام ہے، اس نے بہت نہ یہ شاعری ہے اس کے اندر. میں تو تمہیں یہ مشورہ دوں گا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. اور اگر عرب کے لوگ، اگر یہ سچا ہوا تو عرب کے لوگ جو ہیں وہ اگر عربوں کے اوپر یہ غالب آ جاتا ہے تو اس کا غلبہ پھر تمہارا غلبہ ہے. اور اگر یہ جھوٹا ہوا، اللہ معاف کرے،
تو پھر عرب کے لوگ اسے ختم کر دیں گے، اور یہ اس طرح دیوانے پن میں لگا ہوا ہے، عذاب کی بات کرتا ہے، عرب کے لوگ اس کو ختم کر دیں گے، پھر تمہاری اسے خود بخود جان چھوٹ جائے گی۔ عتبہ نے یہ مشورہ دیا کہ اس کے پیچھے نہ چلو، میں ایک ایسی بات اور ایسا کلام سن کے آیا ہوں کہ اس کلام کا میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہے۔ سورہ حامیم سجدہ جب آئے گی انشاءاللہ 24 میں، پھر دوبارہ اس واقعے کو دہراؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی غرض ہے جس کی وجہ سے یہ بندہ لگا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ما سمعنا بہذا، ہم نے نہیں سنی یہ بات، فی الملۃ الاخرۃ، پچھلے دین میں۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہزاروں سال سے دین ابراہیم پر ہیں، دین اسماعیل پر ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے نئی بات کر رہے ہیں۔ ما سمعنا بہذا، ہم نے نہیں سنی یہ بات، فی الملۃ الاخرۃ، پچھلے دین میں، ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر ایک گھڑی ہوئی بات۔ یہ تو انہوں نے سیلف میڈ ہے، یہ ان کے ذہن کی پیداوار ہے، کسی سے سنتے ہیں اور ہمارے پاس آ کے بیان کر دیتے ہیں۔ انزل علیہ الذکر، کیا نازل کی گئی ہے اسی پر نصیحت، من بیننا، ہمارے درمیان سے۔ ہمارے درمیان میں یہ ہے اصل میں استہزائیہ انداز، نعوذ باللہ من ذالک، مذاق، کہ کیا یہی شخص رہ گیا تھا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنا تھا۔ انزل علیہ الذکر، اللہ کے رسول، یہ معراج کا واقعہ گزرا ہے رجب کے مہینے کے اندر۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے اوپر گئے، زمینی سفر بھی آپ کا ہوا، پھر آسمان کا سفر آپ نے کیا۔ تو اگرچہ روایات میں اختلاف ہے، لیکن جمہور مورخین کا خیال یہ ہے، جمہور، کہ اسی مہینے کے اندر معراج ہوا ہے۔ اسراء اور معراج دونوں واقعات اسی مہینے میں ہوئے ہیں، مکہ سے مسجد اقصی تک کا سفر اور پھر آسمان کا سفر۔ اس کے اندر بڑی زبردست بات ہے کہ اللہ رب العزت نے تو آپ کے اوپر جو انعامات کی بارش کی ہے وہ تو کی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا گیا ہے اور آپ کی شان کو بلند کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کے کائنات ساری کی ساری نیچے اور محمد رسول اللہ سب سے اوپر پہنچے کہ نہیں وہاں سدرۃ المنتہا تک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا لے کے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نہ کوئی، جب آدمی کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی میزبانی کرتا ہے اور مہمان جاتا ہے تو مہمان بھی تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے۔ تو صحیح ترین حدیثوں کے اندر پھر اس کا نتیجہ نچوڑ نکالا ہے کہ اللہ کے رسول کیا لے کے گئے ہیں؟ عاجزی اور انکساری لے کر گئے ہیں۔ راستے میں ملاقات ہوئی ہے حضرت جبریل علیہ السلام، کہا جبریل مجھے اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ کیا آپ نبی اور نبوت اور بادشاہت چاہتے ہیں یا اکیلی نبوت چاہتے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کلام نہیں کیا، جبریل علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، عاجزی عاجزی عاجزی، بادشاہت نہ لینا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بادشاہت نہیں لی معراج کے سفر میں، آپ کو پھر نبوت اور رسالت عطا فرمائی گئی، لیکن آپ کو وہ مانوی درجات عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں جو کسی کو ملے ہی نہیں، نہ کسی کو ملنے ہیں۔ کیوں جی؟ جو سب سے بڑا مقام آپ کو ملنے والا ہے وہ پتہ کون سا ہے؟ مقام محمود، جس دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے دائیں طرف ایک شخص کو مقام و عطا فرمائیں گے، اور ساری کائنات کے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دیکھیں گے پھر کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کو اللہ رب العزت نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا مقام آپ کو عطا ہونے والا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اس لیے منکسر المزاج اور عاجز مزاج آدمی تھے، اور یہ مکہ والے اس لیے کہتے تھے کہ اس قسم کا شخص بکریاں چرانے والا اور عاجز اور منکسر المزاج، نہ مالی طور پر مضبوط ہے نہ کسی اور طریقے پر، اسی کے اوپر قرآن نازل ہونا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ استہزائیہ انداز سے کہتے تھے۔ انزل علیہ الذکر، کیا نازل کی گئی ہے اسی پر نصیحت، من بیننا، ہمارے درمیان سے، بل ہم فی شکن، بلکہ وہ تو شک میں ہیں یہ لوگ، من ذکری، میری نصیحت سے، اللہ فرماتے ہیں اس یاد دہانی سے وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ ابھی تو انہوں نے عذاب چکھا ہی نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے عذاب آئے گا، جو محمد رسول اللہ خبر دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جو قرآن خبر دے رہا ہے، پھر ان کو صحیح پتہ چلے گا۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس خزانے ہیں آپ کے رب کی رحمت کے؟ العزیز الوہاب، اللہ کی رحمت کے خزانے ان کے پاس نہیں ہیں، مکے کے سرداروں کے پاس نہیں ہے، یہ قریش کے سردار اور جو مالدار لوگ ہیں ان کے پاس نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب توجہ ہے، فرمایا یہ سمجھتے ہیں کہ خزانوں کے مالک یہ ہیں، نہیں، یہ نبوت اور رسالت اللہ رب العزت کی رحمت کے خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ ہے،
اور پھر آگے اپنی سو صفت بیان کی ہے جو بہت بڑی ہے، العزیز الوہاب، فرمایا وہ ہے تو غالب ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور الوہاب، اور بہت دینے والا ہے، وہاب کہتے ہی اس کو ہے جس کی عنایات جو ہیں وہ لامتناہی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی دعا مانگی تھی، اور سورہ آل عمران میں بھی یہ دعا سکھائی گئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ دعا انسان کو جو ہے وہ ہر نماز کے بعد یا دن میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ ام عندهم آمین ام عندهم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس خزانے ہیں رب کی رحمت کے؟ العزیز الوہاب، جو نہایت غالب اور بہت بہت عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات وما بینہما، یا ان کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما، اور اس کی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، کیا اس کائنات کے بادشاہ بن کے بیٹھ گئے ہیں؟ اللہ ان سے پوچھے گا کہ نبوت اور رسالت میں نے کس کو دینی ہے؟ فَلْيَرْتَقُوا، تو چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں، پھر کہاں؟ فِي الْأَسْبَابِ، رسیوں کے ذریعے آسمان پر چڑھ جائیں۔ اگر ان کی اتنی اوقات ہے تو پھر جائیں رسیوں کے ذریعے آسمان پر چڑھ جائیں اور اسباب اختیار کر کے، جو اس کا مطلب پنجابی میں کیا ہوتا ہے؟ لالو ٹیل جڑا لانا ہے، کرنا جو ہے جو کر لو، پھر جتنے اسباب تم دنیا میں اختیار کر سکتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف جو ہوتا ہے کر لو، لیکن پھر پتہ چل جائے گا تمہیں۔ فَلْيَرْتَقُوا، تو چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں آسمان پر، فِي الْأَسْبَابِ، رسیوں کے ذریعے۔ سورہ صاد کا مضمون سمجھ آیا؟ قرآن مجید کے اندر اس کا انداز باقی صورتوں سے بالکل مختلف ہے۔ جندم ما، یہ ایک لشکر ہے حقیر سا، جندن، اور یہ ماں جو ساتھ آیا ہے اس نے اس لشکر کو اور ہی حقیر کر دیا ہے۔ یہ عربی والے جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ قریش اور یہ مکے کے چند سردار کیا ہیں؟ جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب، یہ تو ایک حقیر سا لشکر ہے، ہنالک جو وہاں، محزوم شکست کھایا ہوگا، من الاحزاب لشکروں میں سے۔ یہ ہمارے بے شمار لشکر جو پچھلے آدم علیہ السلام کے زمانے سے انکار کرتے ہوئے وہ تباہ و برباد ہو گئے، مغلوب ہو گئے، یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا لشکر ہے، اور یہ بھی مغلوب ہونے والا ہے۔ اور یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اب آگے ایک جنگ آنے والی ہے، یا آگے ایسے حالات آنے والے ہیں کہ یہ سارے جو ہے وہ پھر برباد پڑے ہوں گے۔ بدر کے میدان کے اندر پڑے تھے نا سارے، پھر اندے منہ، اس کی طرف اشارہ ہے۔ جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب، جندم ما یہ ایک لشکر ہے حقیر سا، ہنالک جو وہاں، محزوم شکست کھایا ہوگا، من الاحزاب لشکروں میں سے۔ پھر مثال دی ہے، کذبت قبلہم قوم نوح، جٹلایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے، وعاد، اور عاد نے، عاد کی طرف کون سے پیغمبر آئے تھے؟ پاٹ صاحب عاد کی طرف کون سے پیغمبر آئے تھے؟ سوچ کے جواب دیجئے۔ حضرت ہود علیہ السلام۔ وعاد، اور ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے، وفرعون، اور فرعون نے جٹلایا، ذو الاوتاد، میخوں۔ یہاں سمود کا تذکرہ نہیں کیا صالح علیہ السلام پہ، اس لیے کہ عاد تو نہیں ہے، جو ہود علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے تھے اسے عاد الاولیٰ کہتے ہیں، اور عاد ثانی یا سمود جو ہے یہ اصل میں اسی کا قبیلہ تھا، اس کی طرف حضرت صالح آئے تھے علیہ السلام۔ کذبت قبلہم، جٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے، وعاد، اور عاد نے، وفرعون، اور فرعون نے، ذو الاوتاد، میخوں والوں نے۔ اس کے دو معنی بیان کیے گئے، کیلوں والوں نے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی فوجیں اتنی بڑی تھی کہ زمین کے اوپر جب وہ خیمے گاڑتے تھے تو ان خیموں کو گاڑنے کے لیے اتنی میخیں ان کے پاس ہوتی تھی کہ ان میخوں کو اٹھانے کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ بڑی کیا کہتے ہیں کہ ان میخوں کو لادنے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے پاس جو ہے وہ سواریاں اور نفری ہوتی تھی جو ان میخوں کو سنبھالتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے وہ جب فوج نے پڑاؤ کرنا ہے تو خیمے تو لگیں گے، اور خیمے کس طرح لگیں گے؟ میخوں کو گاڑنا پڑے گا۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو جو اس کے خلاف چلتے تھے ان کو سزا دیتا تھا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کے اندر میخیں گاڑ دیتا تھا۔ اللہ وہ اسی حالت میں لوگ جو ہے وہ مرتے تھے، یہ شدید ترین سزا وہ دیتا تھا۔ اللہ فرمایا، فرمایا فرعون، اور فرعون ذو الاوتاد، میخوں والے نے، وثمود، آ گیا بھائی صالح علیہ السلام کا تذکرہ بھی، اور قوم سمود جن کی طرف صالح علیہ السلام آئے تھے، وقوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم، واصحاب الایکۃ، اور ایکا والوں نے، بن والوں نے، کون؟ شعیب علیہ السلام کی قوم۔ یہ سارے کیا تھے؟ اولئک الاحزاب، یہ تھی بڑے بڑے لشکر، بڑی بڑی قومیں، ان میں سے کوئی بچا کوئی نہیں۔ ان کل الا کذب الرسل، نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی مگر یہ کہ انہوں نے جٹلایا رسولوں کو، پھر کیا ہوا؟ فحق عقاب، تو ثابت ہو گیا اس پر میرا عذاب۔
ان لوگوں کے اوپر میرا عذاب پھر ثابت ہو گیا، اور آج دیکھیے کہ ان کا کوئی نام و نشان دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے رسولوں کی مخالفت کے اندر قومیں تباہ و برباد ہو گئی، دنیا بھی اپنی گواہی اور آخرت کی سزا جو ہے وہ تو اس سے بڑی ہے۔ اللہ وما ينظر هؤلاء، اور نہیں، اب مکہ والوں کی طرف آ گیا یہ اشارہ پیر صاحب، وما ينظر هؤلاء، اور یہ لوگ، اب اللہ تعالیٰ نے بھی اسی انداز سے گفتگو فرمائی جس انداز سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کر رہے تھے، تکذیب کر رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے۔ وما ينظر هؤلاء، اور نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ، الا صیحة واحدة، مگر ایک ہی چیخ کا، ما لها من فواق، پھر وہ جب چیخ آ جائے گی پھر ان کے اندر کوئی وقفہ نہیں ان کو درمیان میں ملے گا، وہ ان کو سنبھلنے نہیں دے گی۔ اور یہ ایک ہی چیز کے ساتھ وہ قوم تباہ ہوئی جس کا تذکرہ سورہ یاسین میں آیا ہے، اسی کی طرف اسی کا مزید اشارہ دیا گیا، الا صیحۃ واحدۃ، اللہ تعالیٰ کو ان بڑے لشکروں کو تباہ کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے فرشتوں کو بھیجنے کی، فرشتوں کی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ اور میں نے یہ پہلے بھی اس وقت بھی بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے بدر کے میدان کے اندر اور حنین کے میدان کے اندر اور دیگر احد کے میدان کے اندر جو وعدے فرمائے تھے، اور بدر میں جو صحابہ فرشتے بھیجے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم میں بھیجے تھے، وگرنہ تو ایک فرشتہ ان کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ وما ينظر هؤلاء، اور نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ، الا مگر صیحۃ واحدۃ، ایک چیخ کا، ما لها من فواق، اس کے لیے نہیں ہوگا درمیان میں کوئی بھی وقفہ۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، عجل لنا قطنا، تو جلدی دے ہمیں قطنا، ہمارا حصہ، قبل یوم الحساب، یوم حساب سے پہلے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ڈراتے رہتے ہیں کہ عذاب آ جائے گا، تو قیامت والے دن کو اللہ آپ چھوڑیے، آپ دنیا کے اندر ہی ہمارا حصہ ہمیں دے دیجیے، ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیجیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے قوموں کا رویہ، یہ ہے ان کے تکبر اور استکبار کی حالت کہ حق کو قبول کرنے کی بجائے کتنے بے باک ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگ رہے ہیں۔ وقالو، اور کافروں نے کہا، ربنا، ہمارے رب، توجہ کیجئے جی، شاہد بھائی، اپنا اطار بھائی، ذرا آپ لوگ ان کو، وقالو، اور کافروں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، عجل لنا، تو جلدی دے ہمیں، قطنا، ہمارا حصہ، قبل یوم الحساب، یوم حساب سے پہلے۔